دیکھنے اور سننے والوں کو سید سمیع کی جانب سے السلام علیکم۔ سامعین، آج ہم بات کریں گے بامسی کی۔ سامعین، ارطغرل غازی کی زندگی پر بننے والے ڈرامے ڈیلیریس ارطغرل نے سب کے دل جیتے۔ 2 تلواروں سے دشمن پر ٹوٹنے والے بامسی کی بہادری کو سب نے دیکھا، لیکن کیا سچ میں ایسا کوئی آدمی تاریخ میں موجود تھا یا وہ ایک افسانوی کردار ہے؟ بامسی آغوز ترکوں کا ایک مشہور جنگجو تھا۔ اس کے بارے میں ترکوں کی ایک مشہور کتاب کی کہانیوں کے مطابق بامسی آغوز شہزادے بیبرے بے کا بیٹا تھا۔ قدیم روایات میں ہے کہ ایک دفعہ سب آغوز شہزادے ایک جگہ اکٹھے ہوئے۔ ان میں بیبرے بے واحد شہزادہ تھا جس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ اس بات پر بھرے مجمع کے اندر رو پڑا کہ اس کے بعد اس کا قبیلہ تباہ ہو جائے گا، اس کا نہ کوئی بھائی ہے اور نہ کوئی بیٹا۔ اس کی حالت دیکھ کر سب شہزادوں نے دعا کی کہ اللہ بیبرے بے کو اولاد نرینہ عطا کرے۔ اس موقع پر ایک اور شہزادے نے بھی اولاد کی دعا کروائی۔ کچھ عرصے بعد دونوں شہزادوں کے گھر اللہ نے اولاد عطا فرمائی۔ بیبرے بے کو اللہ نے بیٹے جیسی نعمت سے نوازا، جبکہ دوسرے سردار کے گھر بیٹی پیدا ہوئی۔ کچھ عرصے بعد بیبرے بے نے اپنے کچھ غلاموں کو قسطنطنیہ بھیجا کہ وہ اس کے بیٹے کے لیے تحائف اور کچھ دوسری چیزیں خرید کر لے آئیں۔ چونکہ سفر زیادہ تھا تو ان کی واپسی کئی سالوں کے بعد ہوئی۔ وہ انتہائی مہنگی اشیاء لے کر واپس آ رہے تھے کہ اپنے قبیلے سے تھوڑی ہی دور ان کے قافلے پر حملہ ہو گیا، لیکن وہاں ایک نوجوان نے دونوں ہاتھوں میں تلواروں کے ساتھ لڑتے ان سب ڈاکوؤں کو مار ڈالا اور قافلے والوں کو بچا لیا۔ اس نوجوان کی مہارت دیکھ کر قافلے والے اس سے بہت متاثر ہوئے۔ یہ نوجوان ان سے رخصت لے کر اپنے قبیلے کی جانب چلا گیا۔ یہ قافلہ جب اپنے قبیلے پہنچا تو بیبرے بے کے پاس حاضر ہوئے۔ وہ اپنے سردار کے خیمے میں گئے تو اس نوجوان کو اسی خیمے میں پا کر اس کے ہاتھ چومنے لگے، جس پر سردار نے برہمی کا اظہار کیا کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ جب باپ بیٹھا ہے تو تم لوگ بیٹے کے ہاتھ چوم رہے ہو، جس پر ان لوگوں نے وہ تمام واقعے کی صورتحال بتا دی، جس پر باپ بہت خوش ہوا۔ تب تک اس نے اپنے بیٹے کا کوئی نام نہیں رکھا تھا۔ اس واقعے کے بعد قافلے والوں نے اس کو بامسی بیرک کا لقب دیا، جو کہ بعد میں اس کا نام بن گیا۔ بامسی نے جنوبی قفقاز سے لے کر اناطولیہ تک بہت سی لڑائیاں لڑیں۔ وہ بہت بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی نرم دل اور مزاحیہ شخص تھا۔ اس کی شادی بعد میں بانو چچک سے ہوئی، جو کہ دوسرے سردار کی بیٹی تھی۔ تاریخی کتابوں میں ان دونوں کا ذکر آغوز کے کرشماتی بچوں کے حساب سے تحریر کیا گیا ہے۔ بامسی کی شادی کے رات ہی اس کے خیمے پر حملہ ہوا اور اس کو ایک قلعے کے اندر قید کر لیا گیا۔ بامسی 16 سال اس قلعے میں قید رہا، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قلعے میں کسی شہزادی نے اس کو بھاگنے میں مدد کی۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس قلعے کی شہزادی ہیلینا اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی اور وہ اسی کو لے کر قلعے سے فرار ہو گئی تھی۔ بعد میں بامسی نے اس سے شادی کر لی۔ ڈیلیریس ارطغرل کے اندر یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ اس کی بیوی کا نام ہیلینا ہے اور وہ ایک قلعے میں رہا کرتی تھی جہاں سے اس نے اس بامسی کو بھاگنے میں مدد دی تھی۔ سامعین، یہاں پہ یہ بات بتانا بہت ضروری ہے کہ بامسی ارطغرل غازی یا عثمان غازی سے کبھی نہیں ملا، بلکہ اس کا گزر ان دونوں کے دور سے بہت پہلے ہوا ہے۔ ڈرامہ سیریل ڈیلیریس ارطغرل میں بامسی کے کردار کو اس لیے دکھایا گیا ہے تاکہ اس بہادر اور عظیم ترک کو خراج عقیدت پیش کیا جا سکے۔ بامسی کی قبر اناطولیہ کے قریب واقع ہے۔ ڈیلیریس ارطغرل کے بعد لوگ اس کی قبر پر جانا شروع ہو گئے، جس کے بعد حکومت نے اس کی قبر کے ساتھ ایک مزار نما عمارت بھی بنا دی تھی۔ سامعین، آپ کو اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کا بٹن دبانا بالکل مت بھولیے گا۔ آپ سے اگلی ویڈیو میں بہت جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم۔